أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام وعلیکم ورحمة السلام الله ورحمۃ اللہ وبركاته. وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ نحن بخير الحمد لله. الحمد للہ نحن الحمد بخیر۔ للہ علی کل حال. ٹھیک ہے، علی کل حال کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہمیں راضی و رضا ہونا ہے۔ اچھا جی، آج ہمارا 17th لیسن ہے تجوید کا۔ آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ سسٹر افسا سہیل، جو کہ ایک کلاس لیتی ہیں آپ کی تجوید کی اور ایک کلاس میں لیتی ہوں۔ الحمدللہ سے یہ سلسلہ بڑا اچھا خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی کاوش ہم کرنا شروع کر رہے ہیں کہ رمضان میں آپ لوگوں کو ایک QC1 کروا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ جلدی اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انفارمیشنز وغیرہ یا رجسٹریشن فارم وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو ریوائز کرنا چاہے وہ بھی آ سکتے ہیں، جو لوگ نیا QC1 کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ضرور بالضرور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ بچوں کو ضرور اس میں شامل کروائیے گا، کیونکہ رمضان ہے نا، تو چلیں یہ کہ اسکولوں سے بھی بچے کچھ کے فائنلز ہو چکے ہیں، کچھ کے رمضان سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں گے یا رمضان کے پہلے عشرے میں ختم ہو جائیں گے، تو چلیں یہ کہ بچے بھی کم از کم سن لیں، تاکہ میں نے اب الحمدللہ سے 6 میں ہے میرا بیٹا، تو میں اس کی دیکھ رہی تھی جو تعلیم القرآن بک ہے ایک، اس میں جو جتنا ہمارا QC1 ہے سمجھ لیں کہ وہ ساری چیزیں میں سے کہہ رہی تھی آپ ایک QC1 کرو تو آپ کو یہ سب کچھ انشاءاللہ ویسے ہی یاد ہو جائے گا کہ آپ کو اس پہ الگ سے کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ضرور بالضرور بچے چھوٹے ہیں اگر گھر میں تو ضرور انہیں یہ QC1 کروائیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دی جائے گی۔ اچھا جی، تجوید میں ہم ابھی تک اپنے مخارج الحمدللہ سے کمپلیٹ کر چکے، ہم نے نون اور میم ساکن کے احکامات کر لیے، لیکن ہم تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں تاکہ جو ہم پڑھ کے آئیں اسے ہم بھول نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اب صرف تھیری کو یاد کرنا رٹنا نہیں ہے، اپلائی کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے جو مین مخارج ہے نا، جنہیں ہم کہتے ہیں مخارج عام، وہ ہیں 5: الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان اور اللسان۔ ان کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ ان میں پھر مخارج خاصہ ہوتے ہیں، کتنے کتنے حروف ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور اپنے پاس بھی ریوائز کر لیا کریں بار بار۔ ہم نے مدود شروع کی ہوئی ہیں، مدود زیادہ تر تو ہم جب اپنی آیات میں جو جو مد آئی جاتی ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑی 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 ڈیٹیل سیکھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم نے مزید سیکھنی ہے مدود کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس میں سے خاص الخاص طور پر ہے مد صلہ صغرا اور کبرا۔ انشاءاللہ یہاں تک پہنچتے جب ہم اپنی باقی مدود کر لیں گے، جب صلہ صغرا اور کبرا پر پہنچیں گے تو اس کی بھی جو پیچھے ریزن وغیرہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم ان مدود کو پہچانتے ہیں۔ تو جو ہماری مد عارض للسکون ہے، مد منفصل جائز ہے، مد متصل واجب ہے، مد اصلی ہے، اور تھوڑا تھوڑا سے ہم نے مد بدل کو بھی سیکھا ہے۔ اگر نام کے ساتھ ابھی نہیں سیکھا تو انشاءاللہ سیکھ لیں گے، اور ان کی اب تھوڑی تھوڑی سی جو ہم ڈیٹیل سیکھتے ہیں نا، وہ اس لیے تاکہ یہ جو کنفیوژن سی ہو جاتی ہے نا، متصل کون سی ہے منفصل کون سی ہے، مد عارض للسکون تو چلیں یاد رہتی ہے کہ اس وہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی کنفیوژنس ہیں انشاءاللہ یہ جب ہم اپنی مدود پوری ساری سیکھ لیں گے تو وہ بھی
इंशाल्लाह निकल जाएगी जो कंफ्यूजन वगैरह। ठीक है, हमने जब से ये वाला मदीना वाला कोर्स किया है ना, इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो हम वही चाहते हैं कि आपके साथ भी उसी डिटेल के साथ इन सारी चीज़ों को लेके चलें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये आज की हमारी मद है अल जायज मुनफसिल। हम कहते हैं मद मुनफसिल जायज। ठीक है, आप मद्दे मद्दे नहीं कहना। ठीक है, इसको सिर्फ मद कहा करें। मद्दे जो था ना वो हम पुराना कहते होते थे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको ठीक भी करते जाना है। अच्छा जी, मद मुनफसिल जायज कौन सी है? इसमें ये फासले से याद कर लें। ठीक है, कि इसमें फासला होगा। अब फासला होगा कहाँ पे? पहला जो आपका कलमा है, यानी कि जो पहला लफ्ज है, वो खत्म हो रहा है हरफल मद पर। ठीक है, ये पहला हरफल मद पर। ठीक है, और जो दूसरा है वो शुरू हो रहा होगा हमजा, हमजा से। ठीक है, हमजातुल वस्ल कहने लगे। दूसरा जो हमारा कलमा होगा या जो दूसरा लफ्ज होगा वो हमजा से शुरू होगा। पहला खत्म होगा हरफल मद पर। ठीक है, ये हमारे हरफल मद हैं। ये तो अब इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ये कौन से होते हैं। ये हरफल मद तीन है हमारे पास, वाव मद, अलिफ मद, या मद। अब जो हमारा पहला कलमा है, ठीक है, पहला लफ्ज कह लें, ये हरफल मद पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हरफल मद पर खत्म। और जो हमारा दूसरा लफ्ज है वो शुरू हो रहा है हमजा से। ठीक है, अब इनमें फासिला भी है। ठीक है, ये एक लफ्ज में नहीं है। एक लफ्ज में आ जाए तो वो कौन सी मद होती है? मद्दे बताइएगा। मुत्तसिल। मध्य मद्दे, मुतसिल मद्दे नहीं मध्य कहना। ठीक है, मुतसिल मद का मुतसिल करें, मद। मद। मद 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 मुत्तसिल। ठीक है, मद मद मुत्तसिल। मुतसिल क्योंकि मद ये जुड़ा हुआ, मुतसिल। अब हम अस्समा का हमजा अलग नहीं कर सकते। अब ये वाला जो हमजा है ना, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये लफ्ज का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हरफल मद के बाद हमजा उसी कलमे में या उसी लफ्ज में है। ठीक है, अब क्योंकि एक ही लफ्ज में जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है, वसल से याद कर लें। ठीक है, वसल मिलाने को कहते हैं ना, मिलने को। तो मुत्तसिल। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुत्तसिल था तो ये जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर फासिला आ गया। ठीक है, अब ये फासला आने की वजह से क्या हुआ? इसका नाम बना मुनफसिल, फासले वाली मद। और इस मद को कहते हैं मद मुनफसिल जायज। यानी इसमें मद मुत्तसिल वाजिब में तो तमाम कुरा का ये, है इत्तेफाक कि इसको हमने पुल करना ही है, यानी कि इसे हमने 4 to 5 काउंट तक खींचना ही है। इसको कुछ कुरा हजरात क्या करते हैं, इसको कुछ कमी करते हैं ना, उसको 2 काउंट ही रहने देते हैं। जबकि हम इसको 4, यानी कि या यहाँ पर लिखा हुआ है 4 या 5 हरकत। ठीक है, 4 या 5 हरकत हम इसको, क्योंकि हम हफ्स अन आसिम के तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो हमने इसको फॉलो करना है। इस वजह से हमने इसको 4 to 5 काउंट तक पुल करना, खींचना है। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग है इसको हमने खास तौर पर अप्लाई करते हुए याद रखना है। ना तो इतना लंबा कर देना है कि मद आरिज़ सुकून से भी लंबी हो जाए हमारी ये मद, और ना इतना छोटा कर देना है कि पता ही ना चले कि हमने यहाँ पर कोई अलग से मद बनाई भी है या नहीं। ठीक है, इसे हम देखते हैं अपनी कुछ मिसालों में। एक मिसाल मैं पढ़ूंगी। ठीक है, बाकी फिर आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, फिर आप लोग इस मत को बनाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। यहाँ पर बनाई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी है, इसको रेड नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर भी ये हमारी मद बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनी? हमारा ला जो था, ला नहीं जो था, ये हरफल मद पर खत्म है, और उसी से अगला जो लफ्ज है ये हमजा से शुरू हो गया। ठीक है, माँ में भी इसी तरह से है। पहला लफ्ज हमारा खत्म हुआ हम हरफल मद पे, और जो अगला उसके बाद दूसरा लफ्ज है वो हमजा से शुरू हुआ। ठीक है, अब इस यहाँ भी इसी तरह से है।
या में देखिएगा ये हरफल मद है, ठीक है। और अय्यू में यहाँ पर हमें हमजा नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप हैंड रेस कीजिएगा, जो भी सिस्टर पढ़ना चाहें। अच्छा जी, विशाल ने हैंड रेस किया है और सिस्टर शाजिया ने। विशाल पहले आप आइए। कुल या अय्युहल काफिरून। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सिस्टर, आपने यहाँ पर कौन सी मद बनाई? यही वाली मद मुनफसिल जायज। नहीं, यहाँ पर, यहाँ ये जो अब आपने स्टॉप किया। अच्छा, ये लास्ट पे। जी जी। लास्ट पे हाँ, थोड़ी सी कम हो गई, वैसे वो बनानी चाहिए थे ना, मद मद आरिज आरिज लिस्म। सुकून। यस, बिल्कुल। ठीक है। थोड़ी सी कम हो गई काउंटिंग, चलो बिल्कुल। कोई बात नहीं। हाँ जी, लेकिन ये कि हमें ये देखे ना, अब आपको फौरन से याद आ गया ना, पहचान आ गई। बस यही चाहते हैं हम कि इंशाल्लाह अगर गलती हो भी जाए तो आप अपनी गलती को खुद पकड़ लें फटाफट के, अच्छा ये यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए था। तो जब आप कुरान रिसाइट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? और आप ये गौर कीजिएगा, हमारे मुंह से जब कभी ऐसे स्किप हो जाए ना, थोड़ा सा कोई मद निकल जाए, या फिर कोई आपने अहकाम सीखने के बाद की बात करी, ठीक है, सीख लेते हैं ना, तो फिर आप रुकते हैं, आपको रोका जाता है, आप रुकते हैं, आप वापस उसको लौटाते हैं, आप वापस फिर उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंशाल्लाह कामयाबी है। अच्छा जी, आ जाएं सिस्टर शाजिया, आप आ बिल्कुल। जाएं। जजाकिल्लाह खैरा सिस्टर जी। विसा। وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَاكِهِينَ. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आपने बेहतरीन पढ़ लिया। यहाँ पे आपने क्यों इसको फा क्यों कहा? فَاكِهِينَ سوري سوري फकीहीन। ठीक है। لمبا यहाँ तक आपने فَاكِهِينَ अल्हम्दुलिल्लाह से سوري. आपने इसका भी جی ख्याल रखा कि आपने यहाँ पर इख्फा करना, यहाँ इख्फा कर लिया, جی यहाँ मद बनाई, यहाँ جی मद جی बनाई سوری है, ठीक غلطی है। ہو گئی. क्योंकि हम मोस्टली पढ़ते سوری. ہیں इसको फाकीहीन, جی हम कहते जो हैं फाकीहीन। جی جی जब بالکل. आप सूरह मुतफ्फिफीन को याद करें, हिफ्ज فَاكِهِينَ. करें, या आप तिलावत करें, तब भी ये होता है। क्योंकि मोस्टली हम इस तरह के जो फाइल वाले औजान के, इसको फाकीहीन इसी तरह से, तो इसको फकीहीन पढ़ना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, جی جی بالکل. अब सिस्टर आबिदा पढ़ेंगी। سوری. जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी सी गलतियां हमने निकाल ही देनी है, ठीक है। अब आप ये कीजिएगा ना, सूरह मुतफ्फिफीन निकाल लें अपने मुसहफ से, वहां पे उसको अंडरलाइन कर लें के, और साथ लिख लें इसको फकीहीन पढ़ना है, मैंने جی इसको फाकीहीन नहीं पढ़ना। इंशाल्लाह जितनी جی दफा आप देखेंगी جی جی आपको بالکل रिमाइंड انشاءاللہ. होगा, और جی फिर ये بالکل इंशाल्लाह पूरी तरह से गलती निकल जाएगी, ठीक है। चलिए जी सिस्टर आबिदा, आप आइएगा अगर आप जी जी। جی नहीं नहीं, انشاءاللہ. पढ़ दिया मैं। यही पढ़ना मुरसलात की वाली। ये वाली पढ़ लें। हाँ जी, सूरह जी। मुरसलात की 29 आयत है जो। इन तालिकू इला मा कुंतुम बिही अच्छा तुकज्जिबून। सिस्टर, एक मिनट रुके, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, यहाँ तक सिर्फ पढ़ें, बस यहाँ तक। ये जो इला तक। हाँ जी, ये इन तो छोड़। इन इन तालिकू इला। नहीं, इला को नहीं हमने लंबा करना, देखिए यहाँ हरफल मद के ये बाद ऊपर हमजा नहीं मद है नहीं ना। आपने बनाई हुई लाम नहीं, की। ये मैंने ना मद नहीं बनाई थी, ये मैंने उन सिस्टर को कहा था, आपने ये वाला भी कर लिया, ठीक ठहरे। मैं इसको थोड़ा सा ना आपके लिए मिटाती हूँ, सारी जो मैंने पहले बनाए हैं, ताकि आप बहुत अच्छा सा पढ़ लें, ठीक है। वो मैं सिस्टर को जो बता रही थी, मेरे ख्याल से वही आ गया। चलें, इसको रेज कर देते ताकि आप दोबारा से अच्छा सा पढ़ लें। ठीक। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये जो रेड कोडेड है ना, बस यहाँ पर यही मत बनेगी, ठीक है। ये ठीक बनेगी। है। अब पढ़िए। इन तलिकू इला अल्हम्दुलिल्लाह, मा अल्हम्दुलिल्लाह। कु- मा कुंतुम बी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आप लोग बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन है, अल्लाह ताला मजीद आप लोगों को कामयाबियां दे। अच्छा, जो बात सब सुनिए, ठीक है, जो बात हमने याद रखनी है वो क्या है, कि हम अगली चीजें सीखते सीखते पिछली भूल ना जाएं, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर आबिदा आप सुनिएगा, ये आपने इस तो को पुर भी पढ़ना है, ठीक है।
آپ نے اس کو، اب آپ اگر اپنا پورا فوکس کر رہے ہیں اپنی مد منفصل جائز پہ، تو آپ نے پیچھے والے احکام نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے؟ مخارج تو ہم نے سب سے پہلے کیے ہیں نا. ان لفظوں کو ایسے دیکھا کریں، نون باریک ہے، تو کو ہم نے پر پڑھنا ہے، پھر لام مرکک ہے، قوف دوبارہ سے آپ کا مفخم آ جائے گا، اس کے بعد واؤ کو پھر سے نارمل آپ نے پڑھنا زبان سیدھی رکھ کے. تو انطلقوا إلى ما كنتم. اب ما کنتم پہ یہاں پر پھر ہم نے میم ساکن کے بعد با دیکھا، تو یہاں پر بھی ہم نے ایک کرنا تھا نا، اخفاء، اخفاء شفوی. ما کنتم به تکذبون. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ویسے آپ نے مد الحمدللہ بہترین پڑھ لی. اچھا جی، اب سسٹر تسنیم ہے، آپ آئیے گا. اور ٹپ میں آپ لوگوں کو دیتی، آرام آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جلدی نہیں کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس نہیں ہوں گی. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف من خوف. الحمدللہ آپ نے اچھا پڑھا ہوگا، لیکن آپ کی نا آواز مجھے ذرا بریک ہو کے آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الحمدللہ سے جو آپ نے مد تھی وہ بنا لی. یہاں مجھے آپ کی آواز آئی تھی، یہاں پھر آپ کی آواز تھوڑی ڈراپ ہو گئی، پھر مجھے آپ کی آواز من خوف پر آئی. تو مجھے انشاءاللہ بارك الله. یقین ہے کہ آپ نے اچھا ہی پڑھا ہوگا. جہاں جہاں تک میں سن پائی ہوں آپ نے الحمدللہ اچھا پڑھا. اس کو میں پڑھتی ہوں. الذي أطعمهم من جوع، من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہو کیا؟ تو ہماری مدود کے ساتھ ساتھ ہم نے تو کو پر بھی پڑھنا ہے، یہاں پر کلکلا بھی کرنا ہے. یہ ہمارے میم ساکن کے احکام، نون ساکن کے احکام، تنوین کے احکام، یہ نون ساکن کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نون، یہ جو سوری میم ساکن پھر نون ساکن، جہاں پر اظہار ہے، جہاں پر آپ کا ادغام ناقص ہے، ان ساری چیزوں کو اب ہم ساتھ لے کے چلیں گے. یہاں پر ادغام ہے کون سا؟ شفوی. ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ جو ہے یہ یہاں پر مد کے ساتھ لکھ دیا گیا، ویسے یہاں پر بنتی ہے ہماری مد بدل. ٹھیک ہے؟ مد بدل جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک چیز تھوڑی سی فرق ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ حرف المد کے بعد سوری ہاں جی، حرف المد کے بعد حمزہ نظر آئے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حرف المد سے پہلے ہمیں نظر آ جاتا ہے حمزہ. ٹھیک ہے؟ ایک بار ریپیٹ کرنا یہ مد بدل والا. ہم مد بدل انشاءاللہ ہم پوری بھی کریں گے، مکمل بھی اس کو ہم پڑھیں گے. بس اس کو نا قرآن مجید میں ایسے دیکھ لیا کریں، یہ جو ہوتا ہے نا آمنو، ٹھیک ہے؟ آمنا، آمنو. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ہے ہی ہے نا حمزہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے نا، اس کو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ ہجے بنا لیں، ہجے جب بنتے نا، یہاں پر حرف المد پہلے آ جاتا ہے نا، سوری حرف المد سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ حرف المد ہے اس سے پہلے حمزہ آ گیا، بس اتنا سا لکھ لیں، حرف المد سے پہلے حمزہ آ جائے. اب اس کو ڈراپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ بنانے ہی بنانے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہماری آسانی کے لیے جو ہمارے پاکستانی مصحف ہے نا، ان پہ یہ چھوٹی سی مد بنا دی جاتی ہے، لیکن اس کو ویسے آپ یاد رکھا کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا با فتحہ الف سکون با، اسی طرح سے ہے حمزہ فتحہ الف سکون آ. اب اس آ کو نا، حمزہ ہے نا، حمزہ ذرا لاڈلا ہے، تو حمزہ سے جب اس والی ہم نے جو یہ جو بنانے ہوتے ہیں ہجے ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر 2 کاؤنٹ کی مد بنتی ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ حرف المد واو بھی ہو سکتا ہے، یہ حرف المد یا بھی ہو سکتا ہے.
یہ حرف المد الف بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یہ کنڈیشن تھوڑی سی بدل جاتی ہے کہ حرف المد سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جب ہم مد بدل کریں گے نا، اس کی اور بہت سارے جو مثالیں ان کو بھی دیکھیں گے، پھر یہ بہت اچھی سی آپ کو قرآن پاک میں سے ڈھونڈنی بھی آ جائے گی عربی مصحف میں سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور جو مد ہم نے بہت بار کی ہوئی ہے، اسے ہم نے اس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جہاں ہم نے اپنی آیات کو روکنا ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم نے رکنا ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اپنے آخری لفظ کو دیکھیں گے کہ اس کے جو آخری والے دو حروف ہیں وہ کیسے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایک حرف المد ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو آخری حرف ہے ہماری آیت کا یا جو ہمارے لفظ کا آخری حرف ہے وہ متحرک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ضرور ضرور یاد رکھیں، یہ متحرک ہوگا تو ہم اس کو عارضی طور پر سکون دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مد عارض لی سکون، یعنی کہ اس مد کو ہم نے عارضی طور پر بنایا، عارضی طور پر بنایا اور سکون خود دیا ہے. ٹھیک ہے. سکون خود دیا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے. یہ بنے گی، یہ دیکھیں، تنوین میں سے اگر تو کسراتین اور دوماتین ہوگی. ٹھیک ہے. سنگل سنگل والی پہ تو نہیں مسئلہ ہوتا نا، فتحہ کسرہ دومہ وہ تو تینوں کے تینوں ساکن ہو جاتے ہیں. لیکن جب فتحہ تین کی بات، اب مکس نہیں کرنا دونوں چیزوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پر میں فتحہ تین ڈبل ڈبل والی کی بات کر رہی ہوں. فتحہ تین اور دوماتین، ان میں ہم نے سکون لے کے آنا ہے. لیکن اگر، سوری میں نے خود ہی غلط لکھ دیا، ٹھہرے، ابھی ابھی نوٹ نہ کیجیے گا، نہ کوئی اسکرین شاٹ لے گا. ابھی دوبارہ اس کو صحیح کرتی ہوں. چلیں، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کسراتین کی اور دوماتین کی. ٹھیک ہے. ڈبل ڈبل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کسراتین ہو دوماتین ہو تو سکون آئے گا. اگر فتحتین کی تنوین ہوئی اینڈ پہ، چلیں آپ مجھے کوئی بتائے، کوئی اگر ایسے یہ ہے مسلمن لکھا ہوا ہے، پھر اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسلمہ پڑھنا ہے مسلمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب مسلمہ. ہاں، اب یہ اس کو اس طرح ایک سے حرکت یاد پڑی رکھیں، جائے گی. ایک حرکت ہم نے پڑھنی ہے اور ایک الف اس کے قائم مقام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ڈبل والی ہے اس کو ہم سکون نہیں دے سکتے، اور مد بدل یہاں سے بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک حرکت ہم پڑھتے ہیں اور ایک کے عوض میں، یعنی کہ اس کے ہم عوض میں اس کو مد عوض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کب بدل میں بنے گی اس کو ہم علیحدہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. مد عوض کہتے ہیں کہ ہم نے عوض کہتے ہیں نا، ایک چیز کے بدلے میں ایک چیز ہم نے بیچ دی اور ایک چیز اس کے عوض میں خرید لی، ہم نے ایک الف لے لیا اس سے. ٹھیک ہے. اب سکون نہیں دیا تھا. مد عارض لی سکون فتحہ تین کی تنوین پر نہیں بنے گی، باقی حرکتوں پر بنے گی. آسان اس کا یہ یاد رکھ لیں. اب فتحہ کو اس میں نہیں مکس کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا. جو سنگل حرکت ہے، جیسے رحیمی کے نیچے سنگل حرکت ہے، حسابی کے نیچے سنگل سنگل جو حرکت ہوگی اس نے پرسکون ہو جانا ہے. جیسے حساب. ٹھیک ہے. اس کے بعد غفور. اس کے اوپر بھی تو دو فتح ہیں. نہیں، یہ تو دوماتین ہے نا، دوماتین. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں اس کو آسان والا بھی بتاتی ہوں. دو پیش اور دو زیر، یعنی کہ دوماتین اور کسراتین. یہ میں نے ادھر لکھ بھی دیا نا. اگر دوماتین اور کسراتین ہوگی تو وہاں پر مد عارض لی سکون بنائیں گے. ہم اس کو غفورونی کہتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کو کہیں آپ تلاوت سن رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ
آپ نے بہت اس کو غور سے سنا، تو اگر آپ کو ہلکی سی آواز آئی ہے کہ یہاں پر قاری نے اس کو حرکت کو پڑھا ہے، ہلکا سا وہ آدھی حرکت جیسے کہلے پڑھتے ہیں، یا آدھی سے بھی 1/4 پڑھتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایک اور قاعدہ، ایک رول اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں تک بھی ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، پہلے سمپل سمپل سیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کی تھوڑی سی گہرائیوں تک بھی جائیں گے انشاءاللہ، ضرور سیکھیں گے وہ بھی، کہ اگر آپ کو ایسے خاص طور پہ ہینڈ فری لگائی ہو نا تو تھوڑی سی ذرا زیادہ آواز محسوس ہوتی ہے، تو اگر کہیں آپ کو ایسی آواز محسوس ہو کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر قاری حضرات نے یا اگر کوئی قاریہ انہوں نے پڑھتے ہوئے چھوٹی سی حرکت بھی محسوس ہوئی ہے، بنائی ہے، یعنی کہ ایسے لگا ہے کہ جو دوما کی گولائی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں محسوس ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے؟ اس ریزن کو ہم نے یہ ساری مدود کر لیں آسان آسان طریقے سے، پھر ہم ان کی تھوڑی سی گہرائیاں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بات کا اب بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ حرف المد کے بعد ایک حرف ہمارے پاس متحرک ہو جسے ہم نے خود سے سکون دینا ہو، وہ سکون عارضی ہوگا، مد عارضی سکون ہوگی، اس کی مقدار ہم حفص ان عاصم کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور 0 کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے 6 کاؤنٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی لمبائی 2 کاؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، 4 کاؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ بگنرز ہیں، سیکھ رہے ہیں، جتنا آرام آرام سے پڑھیں گے یہ سوچ کر کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہمیں اس کی 6 کاؤنٹ کی مد بنانی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ مد عارضی سکون کو ہم پہچانیں گے، الگ کر لیں گے، کیونکہ 4 to 5 کاؤنٹ کی ہم نے پیچھے مد منفصل جائز بنائی ہوگی، اسی طرح سے مد متصل واجب بنائی ہوگی، تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پر ہم نے رکنا ہے۔ اور اس کی مقدار کہاں سے ڈیسائیڈ ہوگی؟ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 کاؤنٹ، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں ہوگا، آپ اس کے بعد پڑھ رہے ہیں اس میں تو نہیں ہے، جیسے قل یا ایوہا الکافرون، اب یہ نہ ہو کافرون پہ ہم 2 کاؤنٹ کر لیں، اس کے بعد اگلی آنے والی آیات میں جہاں جہاں مد بن رہی کہیں 4 کر لیا، کہیں 6 کر لیا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے تعوذ میں 6 کاؤنٹ کی آپ نے ایک مقدار ڈیسائیڈ کر لی، تو جتنی بھی آپ نے مد عارضی سکون بنانی آپ نے اسی حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور 6 کاؤنٹ بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ جب ہم بنائیں گے مد عارض، جو لین عارض جب بناتے ہیں نا، لین عارض کیا ہے؟ جیسے ہم نے خوف میں بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ خوف میں کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس لین ہے، ٹھیک ہے؟ واو لین، اب واو لین پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک متحرک حرف ہے، اس کو ہم نے خود سے سکون دینا ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو لین عارض کہتے ہیں، اور اس کی مقدار ہم کہا کرتے ہیں کہ 2 کاؤنٹ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کسر کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر اس کو مد عارضی سکون سے چھوٹا کرنا بہتر ہے، اس سے یہ فرق بھی آ جائے گا کہ یہاں پر ہمیں واو اور یالین، یہ تھوڑا سا فرق پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کے صرف 2 حروف ہیں واو اور یا، اس میں الف مد نہیں ہے نا، جبکہ مد عارضی سکون ہم کہاں بنا رہے ہیں جہاں پر الف مد، واو مد، یا مد تینوں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، لکھ لیا کریں اپنے پاس، تاکہ انشاءاللہ یہ ہم تلاوت کرتے ہوئے غلطیاں نہ کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ مد عارضی سکون ہم نے 4 کاؤنٹ کی بنائی ہوئی ہو اور مد لین عارض ہے اسے ہم لمبا کر کے 6 پہ لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہوئے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا قاعدے کا سبق۔ قاعدے کا سبق آگے جاتے ہوئے پیچھے والے کو چھوڑ نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کیا کریں؟ شروع سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ قاری کا سنتے جائیں اور اس کو ریوائز کرتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس الثامن، حروف المد واللین، ٹھیک ہے؟ لین اینڈ پہ آئے گا، ابھی ہم نے یہ جہاں پہ یہ جو آج جتنی تختی کرنی ہے اس میں سارا ہم پڑھیں گے اپنا نہیں، اس میں بھی ہے اینڈ پر چھوٹا سا آپ کو نظر آ جائے گا کہیں نہ کہیں،
اس کے نیکسٹ پیج پہ ابھی آج ہم اتنے ہی الفاظ پڑھیں گے، اس کا جو بقیہ حصہ اس میں ہم انشاءاللہ لین کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم صرف پڑھیں گے المد، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے اپنے حروف کے مخارج کو پورا پورا ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کی ترکیب بنانی ہے، ایک میں لکھتی ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں گے با فتحہ، الف سکون، با، ٹو کاؤنٹ، اس کو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے با ضمہ، اپنے پاس بھی لکھ لیں اس کو، دو چار لکھ لیا کریں پھر، تاکہ باقی ہم پورا روانی سے پڑھ سکیں۔ با ضمہ، واو سکون، بو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم پڑھیں گے با بو، پھر ہم اس کو لائیں گے ساتھ با کسرہ، یا سکون، بی، پھر ہم سارا لوٹا دیں گے، اعادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ با فتحہ الف سکون با، با ضمہ واو سکون بو، بابو، با کسرہ یا سکون بی، بابو بی۔ پڑھتے پڑھتے پوز نہیں لانا، ٹھیک ہے؟ جب اکٹھا پڑھتے نا، چاہے سارے اس کے جب ہجے کر لیتے ہیں، پھر ذرا سانس لے لیں، سانس بھر لیں، تاکہ جب ہم اکٹھا پڑھیں تو پھر اس میں پوز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سسٹر تسنیم آپ ہینڈ ڈاؤن کریں ایک بار، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر لینے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا میں پڑھتی ہوں۔ تا فتحہ الف سکون تا، تا ضمہ واو سکون تو، تا تو، تا کسرہ یا سکون تی، تا تو تی، ثا فتحہ الف سکون ثا، ثا ضمہ واو سکون ثو، ثا ثو، ثا کسرہ یا سکون فی، ثا ثو فی۔ اور یاد رکھیے گا، سا پڑھیں، زال پڑھیں، زو پڑھیں تو واجب ہے کہ اپنی زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکال لیں، اور اس کو اگر دانتوں میں تھوڑا سا پکڑ لیں گے تو تا اور بھی آسان ہو جائے گا ادا کرنا، سین سے فرق ہو جائے گا، زا سے فرق ہو جائے گا، اور زو آپ کا بہت خوبصورت سا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہینڈ ذرا ریز کیجئے، آپ لوگوں نے ہاں سے شروع کرنا ہے۔ اچھا جی، 3 لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں۔ سسٹر تسنیم، اب آپ جس آرڈر سے میں نام لی جاؤں گی نا، اسی طرح سے آپ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ سسٹر تسنیم شروع کریں گے، پھر سسٹر وصال پڑھیں گی، پھر سسٹر شازیہ پڑھیں گی، اور اس کے بعد پھر جن سسٹر نے ہینڈز نہیں ریز کیے ان کے پھر میں، میرا ہو ہی نہیں رہا بچوں، میں تو اس اچھا وقت چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد سسٹر عابدہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ سسٹر عابدہ کے بعد سسٹر شاکرہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے اپنی اپنی باری سے آ جانا ہے۔ جی چلیں، آ جائیں، ہاں سے شروع کریں، ہاں فتحہ سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، حروف المد واللین۔ ہا فتح الف سکون ہا، ہا ضمہ واو سکون ہو، ہا ہو، ہا کسرہ یا سکون ہی، ہا ہو ہی، جی ماشاءاللہ، خا الحمدللہ۔ فتح الف اچھا، سکون ایک 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 سیٹ خا، پڑھا کریں سسٹر، ایک ایک خا۔ سیٹ پڑھا کریں، ایک ایک سیٹ اچھا آپ اچھا، نے پڑھ لیا؟ ہاں جی 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 الحمدللہ، صحیح۔ بہترین پڑھ لیا آپ نے۔ بس آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے، الحمدللہ آپ نے بہترین پڑھا۔ باقی سب بھی سنیے گا، جب آپ نے دوما والا پڑھنا ہے نا، تو اپنے ہونٹ آپ نے ضرور بھی ضرور گول کر لینے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سیکھا ہے نا مخارج میں کہ واؤ جب ہم نے ادا کرنا ہے
اسی طرح سے جب ہم نے دوما ادا کرنا ہے تو لازماً اپنے ہونٹ گول کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ جائیں نیکسٹ سسٹر، آ جائیں۔ خا خا فتحہ الف سکون خا، خا ضمہ واو سکون خو، خا کسرہ نہیں، پہلے اس یا کو پہلے اس کو سکون پڑھنا ہے اکٹھا۔ خا خو، الحمدللہ، خا کسرہ یا سکون خی خی، ٹھیک ہے۔ خا خی خو، آپ سوری نے خا اب تھوڑا سا خو، الٹا اس کو کر دیا۔ یس ہاں، اب کوئی صحیح۔ بات نہیں۔ بعض قاعدوں میں ایسے لکھے بھی ہوتے ہیں نا، ہمیں وہ والی عادت بھی ہوتی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ بہترین ہو گیا۔ ہا کو پر بھی پڑھنا ہے اور پورا پورا اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، الحمدللہ ایکسلنٹ دونوں سسٹرز۔ جی سسٹر، نیکسٹ سسٹر آ جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے سسٹر جی شازدہ کا نام لیا تھا جی۔ ر- جی جی، را فتح الف سکون را، رو، سسٹر آپ کی آواز غائب ہو گئی۔ را رو، ٹھیک ہے، را رو، را رو، را کسرہ یا سکون ری، را رو ری، یہی میں نے کہا تھا پوز نہیں دینا، دوبارہ پڑھیں اور اکٹھا پڑھیں۔ را سے شروع کریں، را اوکے، روری اکٹھا پڑھنا ہے۔ را فتح، نہیں نہیں، ہجے کے بغیر، ذرا جب اعادہ کریں۔ را رو، جی، اوکے اوکے، را رو ری، الحمدللہ آپ نے را کو مرکب پڑھا، یہاں پر دونوں پر مفخم پڑھا، ان چیزوں کا بس خیال رکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ بہترین پڑھتے جائیں۔ اچھا، جب آپ نے پہلی تختی پڑھی تھی اس سے شکریہ، آج مجھے مطلب جتنا فرق آپ لوگوں کا لگا وہ یہ کہ الحمدللہ سے آپ نے حروف بھی مخارج بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، اور آپ پرسکونوں کے، یعنی کہ ایسے نہیں پڑھ رہے کہ بہت جلدی مچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ سے اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ روانی لانے کی، وہ کیسے آئے گی روانی؟ وہ جتنا ہم قاری حضرات کا سنتے ہیں نا، وہ اس کو سن سن کے ہم ان کی کاپی کرتے ہیں، پھر اس کاپی کو اتنا ہم لوگ اچھے طریقے سے بار 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 پڑھتے ہیں کہ وہ پھر ہماری وہی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سسٹر عابدہ آئیں گی، اس کے بعد سسٹر شاکرہ آئیں گی۔ زا فتح الف سکون زا، زا دمہ واو سکون زو، زا زو، زا کسرہ یا سکون زی، زا زو زی، الحمدللہ تو الحمدللہ۔ فتح ہاں، اب نیکسٹ سسٹر کو، سسٹر شاکرہ کو باری دیتے ہیں۔ الحمدللہ سسٹر آپ نے بہترین پڑھا، الحمدللہ۔ تو فتح الف سکون تو، تو دمہ واو سکون تو، تو تو، تو کسرہ یا سکون تی، تو تو تی، الحمدللہ بہترین ہو گیا، الحمدللہ۔ چلیں اب یہ باقی تھوڑے سے میں پڑھتی ہوں۔ سسٹر سمیہ آپ پڑھیں، سسٹر سمیہ بھی آ گئی ہیں۔ ذو فتح الف سکون ذو، ذو ضمہ واو سکون ذو، ذو ذو، ذو کسرہ یا سکون ذی، ذو ذو ذی، الحمدللہ۔ چلیں جی، اب اور کوئی سسٹر اگر پڑھنے والی نہیں ہے تو پھر باقی میں پڑھتی ہوں۔ سسٹر عمیرہ، سسٹر عمیرہ رہ گئی، سسٹر آپ پڑھیں گی؟ سسٹر عمیرہ کاشفہ یا کشفہ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ فا والا پڑھیے گا۔ جی سسٹر پڑھیں گی؟ اچھا، سسٹر نے دوبارہ سے اس کو میوٹ کر لیا۔ فا فتحہ الف سکون فا،
فا ضمہ واو سکون فو، فا فو، فا کسرہ یا سکون فی، فا فو فی، ہا فتحہ الف سکون ہا، ہا ضمہ واو سکون ہو، ہا ہو، ہا کسرہ یا سکون ہی، ہا ہو ہی، اب ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یا فتحہ الف سکون یا ضمہ واو سکون یو، یا یو، یا کسرہ، اس کو ساتھ لکھ بھی لیتے، یا کسرہ یا سکون یا یو یی، کیوں کیا؟ یہ والا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے۔ اچھا جی، جب میں آپ کو نام بتاتی ہوں، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ سسٹر پڑھ لیں، سمجھ لیں، میں نے لیا نام سسٹر شازیہ پڑھ لیں، پھر وصال پڑھ لیں، سسٹر عابدہ پڑھ لیں۔ جب میں آپ کے نام بول دوں تو آپ کیا کیا کریں، جلدی سے اپنی پین اٹھائیں، قاعدے کے اوپر لکھ لیں۔ جیسے اب سمجھ لیں کہ میری باری، مجھے پتا چل گیا کہ زا پر آنی ہے، تو مجھے فوراً کیا کرنا چاہیے، میں یہاں اس کے ہجے لکھ لوں، میں لکھ لوں زا فتحہ الف سکون زا، پھر میں اس کے لکھ لوں اس کے، تاکہ جب میری باری آئے تو میں اس کو فٹافٹ تیزی سے پڑھ سکوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹا چھوٹا سا لکھا ہوا بعد میں بھی کام آئے گا، اب آگے جب آپ کسی کو پڑھائیں تو آپ کے قاعدے کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوگا تو وہ مزید آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم اپنی سورت کر لیتے ہیں۔ آج ہماری سورہ زلزال کی باری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها۔ چلے جی، پہلی آیت کو میں کروں گی اور دوسری آیت کو جس نے کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کر لے، ایک دفعہ ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سسٹر شاکرہ مجھے کا ہینڈ، بتا دینا راجی، میرا ہو نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا جی، سسٹر عابدہ آپ نے چوتھی آیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے چوتھی انشاءاللہ۔ آیت کریں گی سسٹر عابدہ، ٹھیک ہے؟ میڈم میرا 11 بجے، السلام علیکم میڈم، میرا 11 بجے سے پہلے سن لیجیے گا، میرا جو ہے نا پھر 11 بجے لائٹ چلی جاتی ہے نا، تو پھر وہ یو پی ایس پہ نا وائی فائی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دوسری آیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھی آیت سسٹر عابدہ کریں گی اور تیسری آیت کریں گی سسٹر شازیہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اگلی آیات سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت کو میں کرتی ہوں تو آپ دیکھیے گا اسی طرح سے آپ نے انالائز کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمزہ، حمزہ پر ہے کسرہ، تو اب جب کسرہ آ جائے تو ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ باریک بھی ہو، ٹھیک ہے؟ حمزہ خود بھی باریک ہے، اور جب اس کی ہم نے حرکت کسرہ کے ساتھ پڑھنی تو اس کو پھر مزید مرکب کرنا ہے، اس کے لیے ہم یہاں پر ای لکھ لیں گے، اس کو اب اے والی ساؤنڈ نہیں دینی، ای، ٹھیک ہے؟ ای اور ایک حرکت۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے را، جیسے میں نے ابھی لکھا، واجب ہے کہ اپنی زبان تھوڑی سی باہر نکال لیں تاکہ اس کا زا سے زو سے فرق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر زو میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو زبان ہے تھوڑی سی کپ شیپ بھی بنے گی، تھوڑا سا کرو سا لائیں گے نا زبان میں، تو وہ ہم نے اس کو مفخم ادا کرنا ہے، لیکن زال کیا ہے، یہ پتلا ہے۔ اور ہمیں یہاں پر نظر آ گئی فتحہ، فتحہ کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے الف مد، تو یہاں پر ہماری مد اصلی بن گئی۔ اب مد اصلی بنے گی تو ہم نے یہاں پر 2 کاؤنٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زا کو ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں، ہم طرف اللسان سے ادا کرتے ہیں، اور کیسے ادا کرتے ہیں، اس کو ہم نرمی سے بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے برعکس جب ہم نے زا پڑھنا ہے، زا، تو زا کیا ہے، یہ صفیریہ ہے، صفیریہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ سیٹی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو سیٹی بھی آنی چاہیے اور زال سے فرق بھی ہونا چاہیے،
تو زبان اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں بس آئے گی، لگے گی کہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسے دوما کی وجہ سے راؤنڈ بھی دینا ہے اور لام کے ساتھ اس کو ملانا بھی ہے، ذل، پھر دوبارہ سے ہمارا زی ہے۔ یہاں پر اب یہ کوئی را نہیں ہے کہ جسے ہم مفخم یا مرکب کریں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف را ہے۔ زا کو ہم نے جیسے پڑھنا ہے فتحہ کے ساتھ ویسے ہی دوما کے ساتھ اور اسی طرح سے کسرہ کے ساتھ، سیٹی کا خیال رکھیں گے۔ اور یہاں پر اس کو زی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے زے نہیں کرنا، زی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آئی آئی لکھ لیا کرے یا ای جو آپ کو آسانی لگے۔ اس کے بعد لام ہے تو لام کو اس طرح سے ریوائز کیا کریں کہ صرف اسم جلالہ کا لام جو کنڈیشنل ہے اسے ہم فتحہ اور ضمہ کے ساتھ موٹا پڑھتے ہیں، مفخم پڑھتے ہیں، جبکہ کسرہ کے ساتھ باریک۔ باقی جتنا بھی لام ہے قرآن مجید میں وہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر چاہے کوئی بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے؟ اب لام پہ ایک حرکت، اور تا کی کسرہ کو ہم نے ڈائریکٹ جا کے ملا دینا ہے لام کے ساتھ۔ اس لام تعریف، لام تعریف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تعریف ہے نا، تعریف، اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، معرفہ، ٹھیک ہے؟ معرفہ بنانے والا لام۔ پہلے جو تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں نا لفظ، جیسے اور دن ہو، اب یہ تنوین والے ہوتے ہیں نکرہ۔ ہم نے اردو میں معرفہ اور نکرہ کیا ہوا ہے نا، نکرہ عام کو کہتے ہیں، معرفہ خاص کو کہتے ہیں۔ یہ جو اسم کو خاص بنانے والا لام ہوتا ہے نا، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہمیں یہ نظر آئے کہ پچھلے والے کے ساتھ ملانا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تل پڑھیں گے، لیکن تل نہیں کرنا، ہلانا نہیں ہے، تاکہ کلکلا کا گمان نہ ہونے لگے۔ اس کے بعد حمزہ کی فتحہ کو را سے ملائیں گے، اور را ساکن سے پہلے حمزہ۔ اس صورت میں مجھے کون بتائے گا کہ اسے ہم مفخم پڑھیں گے یا مرکب، اس را کو؟ مخفم پڑھیں گے۔ مفخم مفخم پڑھیں پڑھیں گے۔ گے، را ٹھیک ہے؟ مخفم ٹھیک ہو گیا، مخفم را پڑھیں گے ساکن کیونکہ سے پہلے ٹھیک ہے، فتح ہے، اس سے فتح پہلے را سے پہلے فتح ہے اس ہاں لیے، جی، یہ اس کا اور حکم ہے، آگے ٹھیک ہے؟ کیا حکم ہے مستعلیق کہ را ساکن سے پہلے فتحہ، دمہ۔ ہاں دوما کو ابھی چھوڑیں، جہاں پر دوما آئے گی وہاں دیکھیں گے فتحہ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو مفخم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے دود۔ دود کیا ہے؟ دود پر لیٹر ہے، حافت اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہماری ادراس جو ہے، یعنی کہ 5 داڑیں جو ہیں، ہماری زبان ان 5 داڑوں کو کیسے لگتی ہے؟ آرام، یہ نہیں کہ ایک دم سے اور فٹافٹ، اس کو تھوڑی سی تھوڑی نہیں بلکہ بھرپور استطالت کے ساتھ، کیونکہ اس کو ہم نے کسی بھی طرح سے ہلکا پتلا نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ تو اور دو، اور دو، 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 منہ میں ہوا زیادہ ساری بھر لیں اور اپنی زبان کو بھی کپ شیپ کر لیں، اور اپنی زبان کوشش کریں کہ دونوں طرف سے لگ جائیں کنارے جو ہوتے ہیں، موٹے کنارے ادراس کے ساتھ، نہیں تو ایک طرف کے لگانے شروع کریں، آہستہ 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 دونوں طرف پہ لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد زا کی کسرہ کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پر زا میں فتحہ کے ساتھ الف مد نظر آیا، 2 کاؤنٹ، تو ذل زا، ذل زا، ذل زا، ل کو ایک حرکت، اس کے بعد ہا کو ہم نے دوبارہ سے پھر 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ یہ والی ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ حلق سے تو ادا ہوتی ہے، لیکن ادنا یا پھر اقصا یا پھر اقصا، وسط الحلق سے کہاں سے ادا اقصا ہوتی ہے؟ حلق اقصا اقصی سے۔ اقصا حلق سے، الحلق، اقصی حلق، الحمدللہ۔ اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصی الحلق۔ حمزہ بھی وہیں سے، حمزہ اقصا بھی الحلق۔ اقصا الحلق سے، ٹھیک ہے؟ زبی اقصی حلق سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے مخارج بھی ریوائز ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں پہچان بھی رہتی ہے اپنے الفاظ کی۔ جی سسٹر شاکرہ آپ آ جائیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ واؤ کے اوپر فتح ہے، واؤ فتح وا، ہوں، حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے، اخ، خا مخفم ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور را کے اوپر فتح ہے، ہم اس کو مخفم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جیم، جیم اور جیم کے اوپر فتح ہے،
اور جیم جو ہمارا مرقق ورڈ ہے، ٹھیک ہے اور تا کو ہم لام حمزۃ الوصل گر جائے گا، لام کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے وَأَخْرَجَتِ ٹھیک ہے حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور را ساکن سے پہلے فتح آ رہی ہے تو ہم اس کو مخفم پڑھیں گے. اور دود ہمارا مخفم ہے، اس کو بھی ہم مخفم پڑھیں گے. اور حمزہ کو سا کے ساتھ ملائیں گے. قوف قوف کے اوپر فتح ہے، قوف قوف فتح الف سکون قو. ٹھیک ہو گیا اور الحمد لام کے اوپر فتح ہے، یہ ہمارا مرقق ہے. اور ہا ہمارا اقصی حلق سے ہے، ہا کے ساتھ الف ہے، ہا فتح الف سکون ہا. اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے 2 کاؤنٹ. ٹو کاؤنٹ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. آپ کا دعات پتلا ہو گیا، آپ کا را بھی پتلا ہو گیا. ٹھیک ہے، جو ہم نے اپلائی کرنا اس کو، سوری، جو ہم نے تھیری کے پڑھنی ہے نا اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پتا چلنا چاہیے کہ آپ کا را بھی مفخم ہے اور دعات بھی. ٹھیک ہو کیا؟ اور دعات پر میں یہاں بھی بھول گئی تھی بتانا کہ آپ نے دوما ہے تو اپنے ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے، پھر بہت پیارا سا ادا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسی رول کو دیکھنا ہے کہ وا پر بھی واؤ جتنا بھی آ جائے، فتح کے ساتھ ہو، کسرہ کے ساتھ ہو، دوما کے ساتھ ہو یا پھر ساکن ہو، اس کو ہر طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، راؤنڈنگ دینی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دعات کو بھی راؤنڈنگ. راؤنڈنگ ٹھیک ہے، کریں گے. تو الحمدللہ سے باقی آپ نے سب کچھ بالکل الحمدللہ سے پرفیکٹ بتا دیا، اخ کا بھی بتا دیا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب آپ چاہیں تو لیو کر سکتی ہیں، پھر آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ سے ہمارا یہ ہوا. اور اب آپ دیکھیں کہ نہ تو پہلی والی آیت میں نہ دوسری آیت مبارکہ میں ہمارے پاس مد عارض لی سکون نہیں بنی. ٹھیک ہے، صرف 2-3 جگہ پر مد اصلی ہم نے بنائی ہے، باقی اور کوئی مد نہیں بنی. جی اب سسٹر شازیہ آپ آ جائیں. جی، واو پہ راؤنڈنگ ہوگی، اور قا پہ 2 کاؤنٹ ہوگا کیونکہ الف مدہ ہے. قولا لام کا جو ہے دوسرے لام کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور یہاں پہ اخفا ہوگا انسان. اور سین پہ جو ہے وہ ہے فتح، اور الف صغیرہ ہے تو اس کی بھی 2 کاؤنٹ ہوگی. نون پہ راؤنڈنگ ہوگی، اور میم فتح اور الف ہے، الف سکون ہے تو یہ 2 کاؤنٹ ہوگا اس کے، الف مدہ بنے گی اس کی. لا پہ زبر ہے، سوری فتح ہے، اور ہا جو ہے اس کی بھی 2 کاؤنٹ ہوگی. 2 کاؤنٹ ہوگی کیونکہ وقال فتح. الانسان ما لها. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو واؤ پر بھی ہماری راؤنڈنگ ضرور بال ضرور ہے. جی خوف، اچھا جی، خوف جی کہاں بالکل. سے ادا ہوتا ہے؟ قاف اکثر یہ اکثر لسان سے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا، باقی الحمدللہ آپ نے صحیح سے جی بتا دیا کہ نون ساکن. ٹھیک ہے، اب نون ساکن کو ہم کیا جی کرتے ہیں، اس کے بعد والے حرف کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد سین تھا تو سین نہ تو ہمارے جی اظہار والے میں تھا، نہ ادغام میں تھا، نہ اقلاب میں تھا. تو ان 3 کے جی علاوہ بالکل. جتنے بھی بچتے ہیں ان کو ہم سب اخفاء میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر جی صحیح بالکل. صحیح بتا دیا کہ یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، اور اخفاء کرنے میں ہم نے 2 کاؤنٹ بھی دینے ہیں. ٹھیک ہے، اخفاء کے 2 کاؤنٹ لازمی دینے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، جی الحمدللہ جی الحمدللہ. جی. جی سسٹر عابدہ آپ آئیے گا. سسٹر یا عابدہ. جی پڑھنے لگی. آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آگے. یا یہ حروف شجریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اہ، اور یہاں یہ پر ہاں لین بھی بن رہی ہے نا. بھی واؤ کے ساتھ. جی یا یا فتح واؤ سکون یاؤ نرمی سے ادا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. یاؤ میم فتح ماں یہ شفویہ میں سے ہے. میم ٹھیک ہے. حمزہ آ گیا حرف اکثر لسان سے. ٹھیک ہے، زا سفیریہ سے ہے. نہیں یہ سفیریہ والا نہیں ہے نا، یہ اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. یہ جو ہم نے لسویا پڑھے تھے نا، لسویا. لسویہ، ہاں یہ لسویہ میں سے. ہاں لسویا کیونکہ ہم نے کہا تھا اس میں سا بھی ہے نا، تو اس کو لسویا سے یاد رکھ لیں. وہی آپ کی والی بات چھوڑ دو تو بھولتے جاتے. چلے کوئی بات نہیں، ہم اس کو اسی لیے دوبارہ دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں نا تاکہ ہم بھولیں نہ کچھ، کیونکہ ہم نے آپ کو کہیں نہیں جانے دینا، ہم نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ جوڑ کے رکھنا ہے.
जाना भी नहीं मैंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह ना बुला ले, बाकी तो मैं इधर ही हूँ। चले, वो तो बरहक है ना, उस पे तो किसी को हाँ, वो बुलाएगा इनकार नहीं। तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। या फतह व सुकून याओ, हाँ जी। मीम फतह मा, हमजा कसरा ई, यौ माई, जाल कसरा तैन जिन, यौ यौ माई जिन, तादमा तू। हाँ, नहीं, आपने हिज्जे नहीं करने, आप मुझे इसके अहकाम बताएं। अब ये अब कसरा ता को हमने आगे हम, हाँ, अब यहाँ पर ता कोई एक दम्मा कायदा को अप्लाई हमने होगा राउंड ना। तनवीन के बाद राउंड हमें ता नजर आ रही है, तनवीन के बाद ता नजर आई, तो यहाँ पर एक हुक्म हमें करना है ना, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तनवीन के बाद हरफ इख्फा में से ता आ गया, तो अब यहाँ पर हमें इख्फा भी करना है 2 काउंट का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक है, इसके बाद अब आगे बताइए, ता का प्रकार है। दम्मा को हमने राउंड करना, ठीक है। तो आगे हरूफ हल्की में से फिर हा आ गया। ठीक है। ये दाल पे शद्दा, इसको 2 दफा पढ़ना, पहले वो हमने सुकून के साथ, फिर फतह के साथ पढ़ना। नहीं, कसरा के साथ। हाँ, कसरा के साथ पढ़ना। हाँ, सा दम्मा सू फिर आ जा। वाव को दम्मा को हमने राउंड करना, होंठों को। ठीक है। यौमाइजिन तुहद्दिसु, इधर हमने इख्फा भी करना था पे। ठीक है। यौमाइजिन तुहद्दिसु, हमजा फतह खा सुकून, फिर मैं हिजे करने लगी। खा फिर ये हल्की ये अदना हल्क से अदा होगा खा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नुक्ता है, अदना में भी नुक्ता है। ठीक हो क्या। अख बा फतह अलिफ सुकून बा, ये रुफे मद आ गया। रा को हमने पूर पढ़ना, जी बिल्कुल। मुखफ़फ़। मुफखम, ठीक हो गया, मुफखम पढ़ना है। ठीक हा है। हा फतह अलिफ सुकून हा, इसको इधर कोई मद आरिज अलिफ सुकून नहीं हो रही, तो हमने खाली 2 यहाँ काउंट की पे मद बना देनी। ठीक काउंट है, करना। मद असली। ठीक हो गया जी, ठीक है। यौमाइजिन तुहद्दिसु अखबारहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, हिज्जे हिज्जे करने का थोड़ा सा मज़ा भी आता है ना, तो आपको अच्छे अच्छे से हिज्जे करने भी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना कायदे में, तो कायदे में जो अल्फाज आ जाएंगे ना, जैसे पूरे पूरे, जैसे आबदन, आजीना, ये हमारी जब तख्तियाँ आगे आगे आनी है, और मज़ीद जिसमें थोड़ा सा ये कि एक टुकड़ा दूसरे से मिलाना, तो वहाँ पर आपको हिज्जे भी करवाएंगे। वो हिज्जे जब आप कुरान पाक में इस तरह से तिलावत करते हुए भी अप्लाई करें ना, उसका भी आपको बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा, और जो अल्फाज हैं वो पढ़ने का आपको मज़ीद बेहतर चांस भी बनेगा कि इसको नहीं, हमने अगर मुझे हिज्जे वो नहीं करके पता चला। आपने जो लीन का मद बोला है वो कौन सा, उसको अच्छा क्या जी, बोलते हैं? उसको मद लीन आरिद, वो कहाँ बनेगी? वो जहां पर हमने आयत पे आ जाए, रोकना हो, जैसे खौफ पे हमने रुकना है ना, उस सूरत में लीन आरिद बनेगी। एक आरजी 2 काउंट की मद हम बनाएंगे, और उसे हम कहेंगे मद लीन आरिद। ठीक है। ये कहाँ बनती है? वाओलिन और यालीन के साथ। वो अभी यहाँ पर कहीं और आ जाएगी, जहां भी कहीं आएगी उसे हम साथ साथ देख लेंगे, वो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है। मद लीन आरिद और मद आरिद ली सुकून में फर्क क्या है? जो मद आरिद ली सुकून है ना, इसमें 3 आपके हरूफ हैं, अलिफ मद, वाव मद, या मद, और लीन आरिद में सिर्फ 2 हैं जो लीन वाले हैं। और ये कहाँ बनती? सिर्फ वहां बनेगी जहां पर आपने आरजी तौर पर आयत को खुद रोक कर सुकून देना हो। ठीक है। ये अभी जी तो जहां कहीं आएगी, फिर हम उसको मजीद हर बार देखेंगे, हर बार रिपीट करेंगे, भी आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। मद आरजी सुकून ज्यादा आती है ना, वो इसलिए ज्यादा याद रहती है। मदली नारिज को ये वक्फ पे खौफ पे हम 2 तो काउंट, लीन। बस खौफ। ठीक है। हम कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये वाली गलती होने का एहतमाल ज्यादा है कि ऐसा ना हो कि लीन आरिद की मिकदार हम बढ़ा दें मद आरिद ली सुकून से। ठीक है। तो लीन को हमने उससे बड़ा नहीं करना। ठीक हो गया। चलें जी, अब सिस्टर तस्नीम आप आइएगा। ये जो भी अन्ना रब्बक औहा लहा। जी। हाँ, बा जो है वो कसरे के साथ है, और ठीक है। ये शफविया है, होठों से अदा होता है बा।
حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے. نون جو ہے وہ غنہ واجبہ ہے، اور یہاں پر نون جو ہے وہ دو درجہ ہے ہمارے ہوتا ہے. اچھا، اور را جو ہے را یہ مخفم ہوگا کیونکہ را فتح ہے، اور باپ شرح ہے، باپ کو مطلب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے باپ کو ایک سکون کے ساتھ ہے، آپ کی دوسرا آواز جو ہے فتح کی حرکت کے ساتھ ہے. آگے آگے کا اب آ رہی ہے آواز؟ بڑی ہاں جی باپ اب شدہ ہے. ٹھیک ہے. جی، باپ شدہ تو با کو ہم دو دفعہ پڑھیں گے. ایک مطلب را جو ہے وہ ہمارا مخفم ہوگا، اور باپ شدہ ہے اس لیے ایک جو ہے وہ ہم جماؤ سے پڑھیں گے. با ساکن ہے پہلا، اور دوسرا جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے. کاف جو ہے ہمارا یہ ہمارا جو ہے وہ جو اکثر لسان جب سخت تالو سے لگتا ہے منہ کی جانب تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. اچھا، آگے جو ہے وہ ہمارا واؤ لین ہے، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے حمزہ آ رہا ہے ہمارا. فتح ہے، واؤ ساکن سے پہلے فتح ہے، یہ واؤ لین آ جائے گا. ہاں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، یعنی کہ یہ ہماری تو یہاں پہ 2 کاؤنٹ ہوگی کھڑی زبر کی وجہ سے 2 کاؤنٹ. اس کو مد اصلی بھی کہہ سکتے ہیں ہم کیا؟ اس کو الف صغیرہ، چھوٹی الف. الف صغیرہ، جی الف صغیرہ ہے آگے. اس کے بعد لام ہمارے فتح کے ساتھ ہے. ہاں جو ہے وہ یہاں پر مد اصلی ہے. ٹھیک اور ہے. اب میں پڑھ دوں اس کو پورا. ہاں پڑھ لیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. 1 منٹ رکیں، 1 منٹ. اب پڑھیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن پہلے الرحیم. آپ نے اس کو رحیم کر دیا تھا، ری، اس کو ری نہیں بنانا، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے صحیح طرح سے رحیم، مفخم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مفخم پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک اس رو کو، اس جی. رو کو، اس رو کو، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ہر جگہ پور پڑھنا ہے. اور تھوڑا سا فرق رکھا کریں اس ہا کا اور اس ہا کا، ٹھیک ہے. اپنے پاس اس ٹائپ کے کوئی آپ لے لیں، اتنے چوڑے میں کوئی کارڈ لے لیں. یہ جو کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر سے، یہ میں نے وہاں سے اتارے ہیں کیلنڈر کے اوپر سے، جو پچھلے ہمارے کیلنڈر گزر جاتے ہیں ان کے پاس یہ اوپر جو لگے ہوتے اتنا بھی. ان کو کیا کریں، ایک سائڈ پر آپ لکھ لیں اعوذ باللہ، لکھ لیں دوسری طرف بسم اللہ لکھ لیں. اس کے سارے جتنے بھی آپ نے احکام اب تک سیکھ لیے ہیں چھوٹا چھوٹا اس کے ساتھ، اب یہ اتنے میں ایک درمیان میں لائن پہ اعوذ باللہ عام سمپل مارکر سے لکھوں تو مجھے بہت کچھ اوپر نیچے لکھنے کا موقع مل جائے گا، سپیس مل جائے گا، موقع نہیں سپیس مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب میں اس پہ مخارج بھی لکھ سکتی ہوں، اس کے اوپر میں مفخم مرکک بھی لکھ سکتی ہوں، جو میں نے شد کے ساتھ ادا کرنے وہ بھی. تو کیا خیال رکھنا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی آپ کا خاص طور پر تعوذ اور تسمیہ میں رول چھوٹ نہ جائے، کیونکہ یہ تو ہم نے بار بار پڑھنی، نماز پڑھنی بار بار ہم نے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، بسملہ بھی ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو کیا کرنا ہے، ہا اور ہا کا فرق، رو کا آپ نے مشدد بھی رکھنا ہے اس کو. اور ایک اور چیز ابھی آپ نے پڑھتے ہوئے کچھ مجھ بولا تھا کہ ایک کو ہم مشدد کو، ایک کو نرمی سے نہیں، آپ نے کہا تھا ایک کو جماؤ سے پڑھیں گے اور ایک کو شاید سمپل. مشدد میں یہ بات کرنی ہی نہیں ہے. شد کو جماؤ سے پڑھیں گے. بس ایک ہی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. چاہے رو کے اوپر تشدید آ جائے تو یہ نہیں کرنا کہ پیچھے اگر اس کو ہم نے ملایا تھا، پیچھے کسرہ تھی تو ایک را باریک ہوگی ایک موٹی ہوگی. اسم جلالہ میں بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک لام کو پتلا پڑھتے ہیں ایک کو موٹا پڑھتے ہیں، نہیں کرنا ایسے. دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے. تو اچھا آپ نے کہا تھا غنہ واجبہ، ہم لوگوں نے یہ تھوڑی سی ٹرم جو ہے اس طرح سے سیکھی ہوئی ہے کہ اس میں یرملون میں سے نون آ گیا. اب نون مشدد ہے، یعنی کہ نون مشدد اور میم مشدد، آنکھیں بند کر کے 2 کاؤنٹ کا غنہ کر لیں، ٹھیک ہے. نہ بھی آپ وہ یرملون میں جائیں، ادغام کے ان سارے احکامات میں نہ بھی آپ جائیں، تو آپ نے سمپلی جہاں پر نون مشدد دیکھ لیں میم مشدد دیکھ لیں، ان میں فطری غنہ ہے. لیکن یرملون میں سے دیکھیں گے تو نون ساکن کے بعد نون آ گیا، تو اب یہ پورا پورا ادغام کامل با غنہ،
ठीक है, थोड़ी सी ये वाली टर्म भी सीख लें, इससे ये फायदा हो जाएगा, अलग अलग करना आ जाएगा पूरा। वो हम एक चार्ट बनाते हैं ना, तो उसको जैसे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ों को इस तरह से लिखेंगे कि एक एक चीज़ अलग भी हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, समिया आप आ जाएं, ये नेक्स्ट आप कीजिएगा। अच्छा, मैं लीव कर जाऊँ, मेरी क्लास अगर शुरू हो हाँ गई है हाँ मेरी ठीक है, मैंने तो दौरा आपको कुरान हाँ की। जी उसी टाइम ही कहा था। और जी मैंने तो आपको कहा था कि जी जब जी, और आपने दूसरी बात, पढ़ लिया। एक आपसे ये पूछना था, आपने कहा था कि 10 आयतें जब पूरी हो जाएंगी तो हम हिफ्स कराना शुरू करेंगे। जब हाँ जी सूरह बय्यना से मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। तो जो करना चाहे वो अच्छा मुझे अच्छा, कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी करना चाहे। ठीक है, आप लोगों में से जो भी ठीक है हिफ्स जी, शुरू करना चाहता है वो जज़ाकल्लाह। मेरे साथ राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम शुरू कर लेंगे। ठीक है सिस्टर समिया आप आइएगा। यौमइज़िन, यहाँ पे यऊ पे राउंडिंग होगी। या फतहा वाव सुकून के साथ है, ये लीन लेटर है, यहाँ पे राउंडिंग होगी। ठीक है। मीम फतहा वन काउंट की हरकत होगी। ठीक है। ई पे डबल ई साउंड के साथ लिख बोला जाएगा। ठीक है। आगे जी पे ये आएगा इदगाम नाकिस बा गुन्ना। सौद की मोटी सीटी बोली जाएगी। दाल दोम्मा राउंडिंग के साथ होगा। आगे रुन रॉ दोम्मा नून शद्दा जो है ये रॉ मुफखम पड़ी जाएगी। नून गुन्ना टू काउंट का होगा। अलिफ मद आगे वो भी टू काउंट की होगी। ठीक है, और यहाँ सीन पर दोम्मा राउंडिंग सू, राउंडिंग ठीक है। जी, और सू पे भी राउंडिंग होगी। यहाँ पे सीटी आएगी सीन की। ठीक है, और कौन सी सीटी होगी, अश, पतली के मोटी? ये पतली सीटी है। ठीक है। अश्ता, यहाँ पे भी मद असली बनेगी ता पे। आगे तल्ली, यहाँ पे इदगाम कामिल बगैर गुन्ना होगा। यू इदगाम कामिल रऊ, है यू पे और भी बगैर गुन्ना, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गुन्ना। यू पे भी राउंडिंग या दुम्मा की, और रऊ ये भी लीन लेटर वाव की राउंडिंग के साथ बोला जाएगा। ठीक है आइन अल्हम्दुलिल्लाह। आ जो है एक हमजा जो है वो अक्सर हलक से, और आइन जो है वसतुल हलक से, दोनों की साउंड डिफरेंट आएगी। ठीक है, ये वाला हमारा मीम वसत से आ गया और ये हमारा आ गया अक्सा से, ठीक हो गया। आगे माँ जो है वो मद असली बनेगी टू काउंट्स की। ठीक है। लहुम, बस यहाँ पे भी लहूम राउंडिंग के बस। साथ मीम साथ अन अच्छा अन जी, राउंड अनरोल कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बस। ठीक है, सही हो गया। और यहाँ पर किसी भी तरह की ना हमारी कोई मद आरली सुकून बनी ना असली बनी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीम साकिन पर कंप्लीट हो गया था। अच्छा जी, और अगर हम मिलाते हैं तो उस सूरत में भी कोई इसके अलावा हुक्म नहीं आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर इजहार होगा ना इदगाम होगा, क्योंकि बा और मीम के अलावा जितने भी लेटर हैं वहां पर हम पूरा पूरा इजहार कर देते हैं मीम साकिन के बगैर। ठीक है, तो माशाल्लाह से सिस्टर समिया तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें प्रो हो गई है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तजवीद की स्टूडेंट है और बेहतरीन स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे स्टूडेंट सबको दे। बड़ी मेहनत करने वाली बच्ची हैं ये माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद है, अगर कोई और करना चाहता है, विशाल आप करना चाहेंगी? फमन जी मैं ट्राई यामल करती जी। हूँ। हाँ मैं मैं कर ट्राई लूँ करती बच्चे? हूँ, मैंने दो क्लासेस असल में नहीं ली तो मुझे थोड़ा सा वो मेरा कॉन्फिडेंस शेक होगा, नहीं कोई बात बट नहीं, आप पढ़े ट्राई कीजिए करती कीजिए हूँ। कोई। अच्छा, फा पे वन काउंट, मीम ठीक है। पे वन काउंट, ठीक है। और नून और या में इख्फा होगा, हाँ नहीं 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 और नहीं नहीं या नहीं नहीं। देखें, हाँ यरमलून, यरमलून में से है, तो यरमलून जब भी जहन में आए इदगाम करना है, ठीक है। इदगाम कौन सा है, या को देखिए ओके ओके, तो हाँ हाँ हाँ, नाकिस टू होगा, काउंट ठीक का है। इदगाम इदगाम में। नाकिस, और ओके ओके, इदगाम नाकिस होगा और बगुन्ना होगा, ठीक है। ठीक ठीक, इदगाम, ओके ओके, इदगाम में नाकिस बगुन्ना, और काउंट नहीं करेंगे उसको, हाँ बस करेंगे फिर करेंगे, काउंट तो करने, कहाँ नहीं करने, बगैर गुन्ना पे नहीं करने। बगैर लामड़ गुन्ना का मतलब है कि कामिल उसमें मर्ज तो हो गया है, लेकिन वहां पर जरूरत नहीं है। वो कहाँ आया था, ये भी जो सिस्टर समिया ने हाँ ये पढ़ा था, अश्ता तल यूरो, ठीक है, तल बन गया तो उसको तन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वो तल पूरा पूरा, जैसे हम इस तरह लिख लें तल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हम सही, ये नहीं कर सकते, हम यहाँ पर गए फमैयामल, ठीक है।
ओके, मतलब करेंगे करेंगे वो। 2 काउंट, हाँ जी। सही सही सही। ओके। मीम और लाम को मिलाएंगे, और ये फिर लिन उमर का वो है, हिलाएंगे नहीं इसको। हाँ, हिलाएंगे नहीं, ठीक है। ठीक है। मीम मीम कसरा मिस सा को जुबान के उसमें रखेंगे, वो जुबान को थोड़ा नोक, सा हाँ बाहर जी, रखेंगे। ठीक है। और क़ाफ को मुरक्कक पढ़ेंगे, और उसके साथ जो आपने उल्टा बोल दिया है, मुफख्खम। मुफख्खम पढ़ेंगे, हाँ हाँ सॉरी, हाँ, मुफख्खम ठीक है। पढ़ेंगे। और 2 काउंट का मद असली करेंगे इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, लाम को फिर मुरक्कक पढ़ेंगे। ठीक और है, दाल को मुफख्खम पढ़ेंगे, और रॉ को 2 दफा पढ़ेंगे, बिकॉज वो एक साकिन, और फिर रॉ फतहा के साथ। ठीक है, और फिर ता और खौ के दरमियान फिर इजहार है, क्योंकि ठीक ये वो है, खा हरूफ हल्की में से है। और या फिर लीन है, है। या ये पे फिर यहाँ यहाँ या पर या यहाँ पर? नहीं, ख्वाई ख्वाई। खई पे, बिल्कुल ये लीन है, बिल्कुल लीन है, ये ठीक है। लीन है, ठीक है। और फिर रॉ रॉ को फिर मुरक्कक पढ़ेंगे, और राउंड भी करेंगे इस पे। मुझे लग और या को मुझे लगता है आप ना मुफख्खम को मुरक्कक कह रही है, मुरक्कक। ये जो रॉ है ना, इसको पुर मुफख्खम, ठीक है, मुफख्खम भरा मुफख्खम हुआ, पढ़ेंगे, यस, ठीक है। मुफख्खम पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर या के साथ इसका अभी इख्फा होगा। नहीं, ये नहीं, देखें, अभी या ही है ना, इदगाम, या ही है, तनवीन के बाद इदगाम। या। हाँ, जी, यरमलून अभी फटाफट इदगाम सोच होगा। लिया करें, यरमलून है, ठीक है। ठीक ठीक, 2 काउंट का इदगाम होगा। और रॉ को फिर मुफख्खम पढ़ेंगे। जी, और हा के ऊपर वो बन रहा है मद, ये वाला मद अब मुझे वो नहीं हो नहीं गया, नहीं, मिक्स छोड़ हो दें, गया। छोड़ दें, इसको छोड़ दें, हाँ, छोड़ दें, ठीक क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ठीक है। साकिन कर देना है ना। इस छोटा से जो वाव सगीरा है ना, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? अगर आपने अगली आयत साथ पढ़नी, अभी हमने साकिन कर देनी, अब हमने 7वीं आयत के साथ 8वीं मिलानी नहीं है ना, तो अब हमें इसकी जरूरत सही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसकी ठीक है। जरूरत वसल की सूरत में होगी, ठीक है। वक्फ की सही। सूरत में हा को हमने साकिन कर देना, यरह, साकिन ठीक है। ठीक है, सही। यरह। इस तरह से ठीक कि आपकी हाँ थोड़ी सी समझ में भी आ जाए, ये ना हो कि ऐसे लगे कि अलिफ मत से यरा किया, ठीक है। तो ठीक है। आपने, हाँ जी, अब आपने कहा था कि आपने 2 क्लासेस के बाद ज्वाइन 2 किया, लेकिन क्लासेस में, माशाल्लाह से बिल्कुल कोशिश जो है ना, कोशिश कोशिश सही। करते रहना है। इस अब वजह से मैं नहीं इसको, छोड़ना कि बिल्कुल के मेरी गलती हो जाएगी, सब सुन रहे हैं तो मुझे, क्योंकि हम कौन सा डांट डांट के तो नहीं आपको पढ़ा रहे, हम ये तो नहीं कहते विशाल क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। हम सही, कहते हैं बिल्कुल कि जो आपने किया सही अल्हम्दुलिल्लाह, जो भूल गया कोई सही। बात नहीं, हम उसको बार बार अप्लाई करते जाएंगे, बार बार रिवाइज करते जाएंगे। इआदा जो है ये बहुत जरूरी है, वैसे भी हमने QC 1 में ही सीख लिया था, या QC 2 की बात है, हमने शायद QC 1 में ही सीखा था कि इंसान भूलता है। कैसे भूलेगा? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन, फिर हफ्तों बाद, फिर महीनों सालों बाद वो बिल्कुल उसके दिमाग से आउट होता जाता है। लेकिन अगर हम इयादा करते हैं, बिल्कुल 1 दिन बाद रिवाइज करेंगे, अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें, अगर आपको बीच में टाइम नहीं मिला, 1 महीने बाद रिवाइज करें, बस करते ही रहे। उसमें आपने सालों सालों बाद ही इंशाल्लाह रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करते रहा करें। इंशाल्लाह बुक्स आप लोगों इंशाल्लाह ने इंशाल्लाह। खरीदनी है तो जरूर बिल जरूर ले लें, नहीं तो हम यहाँ पर काफी कुछ तो आपके सामने खोल के रखते हैं कि चलिए आपका खर्चा भी बचा दे, ठीक है। सही तो आप लोगों ने बस सही। याद ठीक है, रखना है, थैंक यू। ठीक है, बस थोड़ी सी ये मैं हमारी पढ़ लूँ? जी कर लें, ये पढ़। पढ़ लें, पढ़ लें। फमई फमई यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरह। ठीक हो गया। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, तिंग जरा भी नहीं करना, ठीक है। जर्रतिन खैरन यरह। जब आप पढ़ती है ना, मुझे ठीक अपना बेटा याद आता है, वो भी ऐसे ही पढ़ता है। आपके ना पहले है। से कम हो गया, आप झटके देती हैं थोड़े थोड़े से ना। आप इसको सही पढ़ती हैं कि समझती हैं कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा खुद से अलग से करके पढ़ूँ, नहीं, आप इसको अगर पढ़ेंगी ना, जैसे मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, यानी कि इसको मैं सुकून से पढूं, बस मैंने उसको अलग से कोई इसमें कोई जैसे कह लें कि अलहदा से एक्सेंट नहीं कोई और लाना, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको इस तरह पढ़ना है सही कि मैं पुरसुकून होके पढूं। जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं ना कि ये कुरान पाक है, इसको मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो से पढूं, या मैं इसको जरा ज्यादा लफ्जों को बना बना के पढूं, उसमें फिर क्या तुम्हें झटके आते हैं, ठीक है। तो इसको बस ठीक आराम सुकून ठीक। से पढ़े। फिर ये वाली जो पहले से वैसे आपका बेहतर हो गया, पहले आप ज्यादा झटके देती थी, झटके से ये सही होता है कि कलकला
की तरफ चली जाती है ना बात, तो ठीक इसको ठीक, बस हाँ हाँ जैसे एक एक लफ्ज पे हाँ मैं हाँ, रुक जाती थी, बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल। पढ़े। जब रुकते हैं ना, जब पॉज आता है, इसलिए मैं पहले कायदा पढ़ाते भी कह रही थी कि पॉज ना लिया करें। जैसे अब आप समझ लें थोड़ी सी लंबी आयत है, थोड़ा पहले रुक जाएं, फिर ये अदा कर लें, फिर वहां से शुरू कर लें, ठीक है। जैसे सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ठीक है। इसको बस इस तरह से करके बीच बीच में रुकेंगे नहीं, तो फिर वो आपके ऐसे भी नहीं होगा कि कलकला जैसी आवाज है। वाव को देखिएगा, वाव को हम राउंडिंग के साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पर आते ही हम अनराउंड कर देंगे। मीम फतहा के साथ है, नून साकिन के बाद हमें या नजर आ गई। यरमलून का कायदा जहन में लाएंगे कि यरमलून में नून साकिन के बाद हमें या नजर आई। या में इदगाम नाकिस है। या और वाव दो जो हमारे यरमलून के लेटर हैं, उनमें इदगाम नाकिस, ना तो पूरी तरह से ये गुन्ना है, ना पूरी तरह से इख्फा है, ठीक है। ये दरमियान वाली आवाज है, मैया या। अब इसको अगर हमने तेजी से पढ़ा तो ये या हो जाएगा, वो फिर ऐसे लगेगा हमजा के ऊपर कहीं हमने सुकून पढ़ा है। तो आइन है, लीन उमर में से है, चलती हुई आवाज या अमल। इसको कोशिश कैसे करेंगे, अपने हलक पे उंगली रख के ना, बिल्कुल वसतुल हलक से अदा आता रखें वहां पे उंगली, और जरा थोड़ा सा उस पे ठहर जाए मखरज पे, वमल, ठीक है। फिर आपका ये बहुत प्यारा सा अदा हो जाएगा। आगे है मिस कौल, मिस, ये सा में आप थोड़ी सी जुबान बाहर निकाल लेंगे तो हम्स भी रहेगा, और ये सीन वाली सीटी वो भी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। मिस कौ पे हम देख रहे हैं कि इसको मुफखम भी करना है। अब इसकी वजह से इस अलिफ ने भी मुफखम हो जाना है। हमने कहा था अलिफ, रॉ और लाम तीन ऐसे लेटर हैं जो कंडीशनल हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनकी अपनी पीछे वाले आने वाले हर्फ या हरकत की वजह से थोड़ा थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो जहाँ पर हमारा लेटर हैवी होगा, वहाँ पर उस अलिफ को भी हम हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौ पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये का होता तो फिर इसको हम मिसकाल करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें मुफख्खम अदा करना है, तो इस अलिफ ने उसके साथ ही मोटा पड़ा जाना है। अब लाम को हमने फतहा के साथ, और कोशिश करनी है मिसकाल ला के बाद जर्रातिन जल्दी कह लें, ताकि ये जो ला है ये कहीं ला ना बन जाए, ठीक है। जाल को और सा को एक जैसा ही अदा करना होता है। इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द टंग, जो इसको अपने आगे वाले दो दांतों के बीच में कर लें तो इंशाल्लाह ये बहुत प्यारा सा अदा हो जाएगा। अच्छा जी, रॉ, दोनों रॉ पुर और मुफख्खम पढ़े जाएंगे, ठीक है। एक नहीं करना कि एक रॉ पतला पढ़ लें एक मोटा पढ़ लें, नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दोबारा से आ गई है तनवीन। याद रखिए नून साकिन और तनवीन के एक जैसे अहकाम है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जर्रातिन को खोल के देखें ना, जर्रातिन, इस सूरत में हमारे पास एंड पर नून साकिन आ जाता है, ठीक है। नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद शीन है, हरूफ इख्फा में से है, तो 2 काउंट का इख्फा हो जाएगा। इसके बाद है रोइन या रॉ, जैसे फमई या अमल था, इसी तरह से हमने यहाँ पर इदगाम नाकिस करना है और बागुन्ना करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सेम उसी तरह से रह करेंगे, रह, यानी कि इस हा को वैसे तो ता होती ना, हम उसको कहते हैं कि इसको हाय साकिना में चेंज कर दे, ता मरबूता को, तो ये पहले ही हा साकिन ही है, मतलब यहाँ पर वो ता नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो हा है ये अलग है, ये रा अलग है, ठीक है। ये हा है हमारी जमीर की, ये ता नहीं बन सकती। इसको भी हमने हा साकिन ही पढ़ना है, यानी कि साकिन का साकिन ही रहने देना है, इसकी हरकत नहीं पढ़नी, ठीक हो गया। और अगर हम इसके साथ नेक्स्ट यानी कि बिस्मिल्लाह में लाएंगे तो फिर हम यराहू, फिर हमें इसके भी 2 काउंट देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। चलिए जी, एक दफा मैं इसकी तिलावत करती हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق अल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, मुझसे लास्ट आयत में एक रूल छूट गया था, कौन सा छूटा था, किसी ने गौर किया? इख्फा छूटा था। इख्फा छूट गया था, ये वाला। जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तनवीन मैं की आपको बात। मजे जी की बात बताती हूँ। ये जब हमने कुरान पाक में इसको किया हुआ है ना, जैसे हमने ये सारे रूल मार्क किए हुए हैं, जब मैं अपने कुरान से तिलावत करूंगी तो ये नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सारे के सारे रूल मार्क किए हुए हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग भी ये सारे के सारे रूल, जैसे यहाँ पर लिखे ना, अगर इतना आपको लगता है कि मैसी मैसी हो जाता है तो कलर बना लें, जैसे इख्फा का कलर अलग, उसको उसी तरह से हाईलाइट करते जाएं। ठीक है। अगर मैं ये कुरान पाक से पढ़ती हूँ तो फिर ये मेरा कोई भी रोल छूटता नहीं। ऐसे जब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, कोशिश कर रही हूँ आजकल के इसको इसके बगैर भी पढूं, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी हमारी गलतियां हो जाती हैं, मैंने आप आज ही आपको बताया था, ये आपको फौरन से क्लिक करती हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन गलतियों से बचने की और इनको ठीक करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें बेहतरीन तरीके से कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। हमने आपके लिए इयादा के लिए थोड़ा सा ये रखा है पेज। अच्छा जी, 2 लोग आ जाएं, अगर ये थोड़ा सा इयादा कर दें हमारे साथ। मैं आ जाऊं? आ जाएं, आ जाएं। आपने सिस्टर आबिदा पहले 3 लेटर पढ़ने, ठीक है? ठीक है। पहले आप इसका टाइटल पढ़िए। ऊपर वाला हाँ जी। अद्दरसु सामिन, साबिया। हुरूफुल सामिन। नहीं नहीं, अद्दर ये आज हम ये साबे की इयादा कर रहे हैं, हम अच्छा अच्छा 7वें सबक का। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। मैं क्या वो 8वां पढ़ रहे हैं? 8वां नहीं पढ़ा था हमने अभी? 8वां तो आज हमने वैसे ही पढ़ा था ना, ये पिछला जो अच्छा इयादा, पिछले ठीक वाला, है। उसको पढ़। अद्दरसु साबि, अल अल्फु सगीरतु वल याउ सगीरतु वल वावु सगीरा। बा फता अलिफ सगीरा बा, या फता अलिफ सगीरा या, रा फता अलिफ सगीरा रा, मीम अल्हम्दुलिल्लाह फता। आपने, हाँ जी, बस मैंने आपका तो 3 आपने लेटर पढ़ने। आपने अच्छे पढ़े, स्पीड 0 कर लें, ठीक है? आपने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह से। बस जल्दी 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 नहीं करनी, ठीक है? जल्दी पढ़ा, मैंने कहा पूरी लाइन पढ़ जाऊंगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। आपका टाइम आपने थोड़ा पूरी लाइन इसलिए। पढ़नी तो वैसे ही पढ़े, लेकिन इस वजह से नहीं जल्दी करनी, ठीक है? ये वाला, अब हमने ये वाली जो हमें होती है ना कोशिश, कि अच्छा यासीन पढ़नी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ तो 15 मिनट में 2 पढ़ लूंगी। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ देना, अनडू कर देना इसको, ठीक है? थोड़ा पढ़े, लेकिन अच्छे तरीके से अदा करके पढ़े। ठीक ठीक है है। सिस्टर शाजिया, आपने पढ़ना है तो आप अगले 3 पढ़ लें। जी।
میم فتحہ الف صغیرہ ما، لام فتحہ الف صغیرہ لا، واو فتحہ الف صغیرہ وا۔ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو نا سسٹر عابدہ کی بات سے نا، یہ جو انہوں نے کہا کہ میں جلدی پڑھ لوں گی، دیکھیں ہم بچوں کی طرح پڑھ رہے ہیں تو ہماری وہ جو نا تھوڑی سی عادتیں بھی بچوں جیسی ہوتی جا رہی نا، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی زیادہ زیادہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ والی ان چیزوں میں سبقت لے کے جانی ہے، تاکہ انشاءاللہ ہم بروز قیامت پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، کوئی سسٹر یہ والے پڑھ لیں جو ہمارے یا صغیرہ والے ہیں، کوئی ایک سسٹر ان کو پڑھ لے۔ سسٹر نصریہ آپ پڑھ لیں یہ جو حمزہ کسرہ یا صغیرہ۔ لاسٹ لائن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نون کے بعد میم؟ چلے نون کے بعد پڑھ لیں، یہ والے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون فتحہ الف صغیرہ نا، حمزہ فتحہ الف صغیرہ آ، ہا فتحہ الف صغیرہ ہا، عین فتحہ الف صغیرہ آ، ٹھیک ہے، اچھا ہا الحمدللہ، اچھا ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ آپ نے اچھا پڑھا۔ تھوڑی سی نا ٹیون آپ کی کیسے صحیح ہوگی جب آپ قاری کا سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کے ساتھ بار بار شیئر کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر جا کے آپ قاری کا سنیں، تاکہ آپ ان کی نا ٹیون بہت اچھی سی بنا لیا کریں۔ اب اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ حرف کو پہلے پورا ادا کریں، جیسے ہا فتحہ الف صغیرہ ہا، غین فتحہ الف صغیرہ غا، خا فتحہ الف صغیرہ خا۔ ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ پوز دیتے جائیں گے نا، وہ جھٹکے جھٹکے آ جاتے ہیں۔ ہم نے نا اس قاعدہ کو جی کیوں ریوائز کرنا شروع کیا؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے ہم الف صغیرہ کے ساتھ پڑھے، یہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ جیسے سواد میں سواد فتحہ الف صغیرہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، صالحات وہاں نظر آ جاتا ہے نا، سو ایسے لکھا ہوا۔ تو یہ ساری جو ہماری پریکٹس ہے قرآن مجید پڑھنے میں ہمارے کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ سارا فتحہ یہ جو الف صغیرہ والا تھا، اب میں چاہ رہی تھی کوئی یہ پڑھ لے، حمزہ میں پڑھ لوں؟ کسرہ یا میں پڑھ صغیرہ ای، چلے میں پڑھ پڑھ میں پڑھ لوں؟ میڈم میں پڑھوں؟ میں پڑھ لوں؟ میں یہ ہماری بکریوں کی کلاس وصال ہے، وصال نام بتائیں، نام ہاں شاکرہ بتائیں۔ شاکرہ۔ شاکرہ، اچھا شاکرہ آپ تو چلی گئی تھی، واپس آ گئی ہیں کہ ابھی آپ گئی نہیں؟ آواز ہی ڈراپ ہو گئی۔ ان کی آواز، ہاں جی چلی میں گئی، پڑھ لوں؟ چلے پڑھ لیں، اکثر نہیں آتا نا، آ گیا، اللہ کا شکر۔ چلے ٹھیک ہے، ہم اگر ہاں پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیں۔ ہاں، حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای، ہا فتحہ یا صغیرہ ای، ہاں ہاں ہاں، ہی، یہ کسرہ ہے، نہیں کسرہ۔ ایک منٹ، ایک منٹ ایک منٹ، ہاں ہا کسرہ کسرہ، ہا کسرہ یا صغیرہ ہی، واو دمہ واو دمہ واو صغیرہ وو، الحمدللہ۔ ہا اور یہ واو صغیرہ آج ہا آ گئی تھی نا ہماری اے یہاں پر، اے یہ دیکھیے یہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ہا ضمہ واو صغیرہ ہو، لیکن اس کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ اگر ہم پڑھے یراہ ومن یعمل، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہاں تک پڑھتے ہی سانس پورا پورا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ کہ رکنا پڑ جاتا ہے، جیسے یہاں پر مجھے اکثر ہی رکنا پڑ جاتا ہے مسقال تک ہی، بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ والا جو ذرات ان کے بعد خیرین کرنا ہے، 2 کاؤنٹ یہاں دینے ہیں، تو یہاں پر میری آواز بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں اگلی آیت تو ملا ہی نہیں پاؤں گی۔ ویسے بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ سے یہ ہوا۔ اچھا جی، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے پھر ہم چھٹی کریں گے، ٹھیک ہے؟ سسٹر وصال، آپ کا مجھے آواز آئی تھی، آپ یہ والے قوف اور کاف پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں تو صرف فتحہ پڑھیں گے نا؟ اس میں تو صرف ہاں وہ ہے۔ اس میں، ہاں جی، جیسے حمزہ فتحہ آ، حمزہ جی کسرہ ای، صحیح ای، حمزہ صحیح ضمہ او، ا ای او،
صحیح. قاف قاف فتحہ قا، قاف کسرہ قی، قاقی، قاف ضمہ قو، قاقی قو، کاف فتحہ کا، کاف کسرہ کی، کاکی، کاف ضمہ کو، کاکی کو، جیم فتحہ جا، جیم کسرہ جی، جاجی، جی جیم ضمہ جو، جاجی جو. چلیں الحمدللہ الحمدللہ. بس اس پریکٹس کو جاری رکھیں، اسے بھولنا نہیں ہے کہ کیسے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ کوئی ایسا سیٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسے بنا لیں گے اپنا حساب کہ سب کو موقع مل جائے، ایک ایک سسٹر سے ایک ایک پوری پوری تختی سن لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے نام ہم ڈال دیں گے اس میں گروپ میں. تو رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہمارا قاعدہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہو جائے پورا. نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، آرام آرام سے ہی کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہت اچھا سا ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسے ہے شین فتح ش، تو پہلے شین کو پورا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جب ہماری یہ ٹیون جو بنتی ہے نا، یہ جب مخارج ہم پورے پورے نہیں ادا کرتے، اس وجہ سے تھوڑی سی آ جاتی ہے، جلدی کی وجہ سے غلطی آ جاتی. جب آپ نے شین پڑھنا ہے نا تو اس طرح شین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، شین فتحہ ش، شین کسرہ شی، ششی، اور اس میں آنی ہے تفشی، شاورنگ ساؤنڈ آنا ہے. ٹھیک ہے، شین دوما شو، شیشو، یا فتحہ یا کسرہ یا جی، یا دوما یا جیجو. اس والی تختی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہم نے ایک ایک حرکت پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایک حرکت جب آخری والے لیٹر، یہ آخری لیٹر بھی نہ سمجھیں، جب ایک لیٹر کے بعد دوسرا لیٹر آتا ہے نا، جیسے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں، جیسے سمجھ لیں کہ یہ سو کے بعد آ رہا نا، تو یہ سو لمبا نہیں ہوتا. اگر ہماری اس تختی کی پریکٹس ہوگی تو ہم اس کو کبھی بھی سو نہیں کریں گے، سو کر کے بس جلدی سے اخبارہ ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ان تختیوں کی جو جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ. خیرا کثیرا. اللہ حافظ. و ایاکی و ایاکی.